بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ہر دور اور ہر نسل کے لیے ہمارے نبی کا ہمیشہ زندہ رہنے والا معجزہ ہے، جس کے ساتھ ساتھ حضور کے لیے پیش آنے والے معجزات میں سے ایک خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی اور مستقبل کے متعلق یوں بیان فرمائی ہے کہ ایسا زمانہ موعود آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے گا، چاہے مشرک و کافر اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرے۔ تمام مسلمانوں نے اپنے مذہبی اختلافات کے باوجود ان احادیث کو اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔ اگر ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کو بھی ملا دیں تو یہ احادیث 1000 سے زائد ہیں۔ اگرچہ انہوں نے یعنی اہل بیت علیہ السلام نے ہر حدیث کی نسبت نبی کی طرف نہیں دی ہے، لیکن اس طرف متعدد بار اشارہ فرمایا ہے کہ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں اسے انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے لیا ہے، جنہوں نے ان احادیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے۔ یہ احادیث ظہور کے دور کا خاکہ اور خاص طور سے ظہور کے علاقے اور منطقے کے متعلق جو کچھ بتاتی ہیں وہ یہ کہ ظہور کا علاقہ یمن، حجاز، ایران، عراق، ملک شام، فلسطین، مصر اور یورپی علاقے ہیں۔ ان احادیث میں بڑے بڑے واقعات اور حادثات کا تذکرہ، علاقوں اور اشخاص تک کے نام مفصل بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث شریفہ یہ بتاتی ہیں کہ علاقائی اور عالمی واقعات کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تحریک کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوگا۔ عالمی سطح پر روم، مغرب والے یا مغربیوں اور ترکوں یا ان کے بھائیوں کے درمیان جنگ ہوگی، یہاں تک کہ نوبت عالمی جنگ تک پہنچ جائے گی، یعنی تیسری جنگ عظیم۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد روس ہے، جیسے کہ احادیث میں بھی ہے۔ منطقہ اور علاقے کے حوالے سے امام مہدی علیہ السلام کی 2 حامی خاص حکومتیں ایران اور یمن میں قائم ہوں گی۔ بہرحال آپ اجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف کے ایرانی حامی اور انصار آپ علیہ السلام کے ظہور سے کچھ عرصہ قبل حکومت قائم کریں گے اور ایک بڑی جنگ میں داخل ہوں گے اور اس میں کامیاب ہوں گے۔ امام علیہ السلام کے ظہور سے قبل 2 شخصیتیں ظاہر ہوں گی، ایک سید خراسانی جو قائد ہوگا، دوسرا شعیب بن صالح جو افواج کا کمانڈر ہوگا، اور یہ 2 افراد ظہور مہدی علیہ السلام کی تحریک میں بہت بڑا کردار ہوں گے کہ یمنی انصار و مددگار آپ کے ظہور سے چند ماہ قبل انقلاب قائم کریں گے اور حجاز کے سیاسی قلعہ کو پر کریں گے، اور ظہور مہدی علیہ السلام کی تحریک میں بھی مدد دیں گے۔ اس سیاسی خلا کا سبب حجاز میں آل فلاں سے بے وقوف بادشاہ کا قتل ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا اور حجاز کا آخری بادشاہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کے جانشین کے سلسلے میں ان لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا اور یہ اختلاف ظہور امام علیہ السلام تک جاری رہے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جب عبداللہ مر جائے گا تو اس کے بعد لوگ کسی ایک پر جمع نہ ہوں گے اور یہ معاملہ بغیر آپ علیہ السلام کے ظہور کے ختم نہ ہوگا۔ سالوں کی بادشاہت مہینوں اور دنوں کی رہ جائے گی۔ ابو بصیر کہتا ہے، میں نے پوچھا کہ کیا یہ لمبا معاملہ ہوگا؟ تو امام نے جواب میں فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ اس بادشاہ کے قتل کے بعد حجاز کے قبائل میں جنگ ہوگی اور ظہور کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ حرمین کے درمیان ایک واقعہ اور حادثہ پیش آئے گا۔ راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا کہ یہ واقعہ کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں حرموں کے درمیان تعصب کی آگ بھڑک اٹھے گی اور فلاں کی اولاد سے فلاں شخص 15 دمبے ذبح کرے گا، یعنی ایک شخص اپنے مخالف قبیلے کے 15 شخصیات، 15 رہبروں یا مشہور رہبر اور لیڈر کے 15 بیٹوں کو قتل کرے گا۔
اس انداز میں ظہور امام علیہ السلام کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی، جن میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ 23 ماہ رمضان کو آپ علیہ السلام کے نام کی آواز آسمان سے آئے گی۔ سیف ابن عمیرہ کہتا ہے کہ میں ابو جعفر منصور کے پاس تھا تو اس نے بات کی، ابتدا کرتے ہوئے کہا کہ اے سیف ابن عمیر، ضروری ہے کہ آسمان سے ندا دینے والا ایک مرد کے نام کی ندا دے جو کہ اولاد ابو طالب میں سے ہوگا۔ تو میں نے کہا امیر المومنین، میں آپ کے قربان جاؤں، کیا آپ اس کی روایت کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میری جان ہے کہ میرے کانوں نے یہ سنا ہے۔ تو میں نے کہا اے امیر المومنین، میں نے یہ حدیث اس سے پہلے نہیں سنی ہے۔ تو اس نے کہا اے سیف، یہ برحق حدیث ہے، اگر ایسا ہوا تو ہم اس آواز پر لبیک کہنے والے پہلے ہوں گے۔ آگاہ رہو کہ یہ آواز ہمارے چچا کی اولاد میں سے ایک کے بارے میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا یہ مرد فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہوگا؟ تو اس نے کہا ہاں، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہی ہوگا، اور اگر میں نے اس کو ابو جعفر محمد ابن علی علیہ السلام سے نہ سنا ہوتا اور تمام روئے زمین والے مجھے اس کے بارے میں بیان کرتے تو بھی میں اسے قبول نہ کرتا، لیکن میں نے اس حدیث کو محمد ابن علی علیہ السلام سے سنا ہے۔ منصور دوانکی دوسرا عباسی خلیفہ ہے۔ اس ندائے آسمانی کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام اپنے بعض حواریوں اور مددگاروں سے رابطہ شروع کریں گے۔ یہ رابطہ خفیہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں بہت باتیں ہونے لگیں گی اور لوگ آپ کا بہت ذکر کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت یعنی اس قدر عشق اور محبت ہوگی کہ گویا اس کے عشق میں مست ہے، اور آپ علیہ السلام کے دشمن آپ کے ظہور سے خوف زدہ ہو کر آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ لوگوں میں یہ خبر پھیل جائے گی وہ مدینہ منورہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، بس حکومت حجاز یا بیرونی طاقتیں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے شام سے سفیانی کے لشکر کو دعوت دیں گی تاکہ حجاز کے اندرونی حالات پر کنٹرول کیا جا سکے اور حکومت کے خلاف قبائلی جنگ کو ختم کیا جا سکے۔ بس یہ لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوگا اور جس ہاشمی تک اس کا ہاتھ پہنچے گا اسے گرفتار کرے گا۔ بہت سارے ہاشمیوں اور آپ کے شیعوں کا قتل عام ہوگا اور باقی افراد کو قید کر دیا جائے گا۔ سفیانی اپنا لشکر مدینہ منورہ بھیجے گا جو مدینہ میں قتال کرے گا۔ مہدی علیہ السلام اور منصور وہاں سے چلے جائیں گے۔ آل محمد علیہ السلام کے چھوٹوں اور بڑوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے گا، بلکہ گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر یہ لشکر مدینے سے 2 آدمیوں کی تلاش میں نکلے گا۔ مہدی وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف خوف کے عالم میں انتظار کرتے ہوئے نکلے گا یہاں تک کہ مکہ پہنچے گا۔ مکہ پہنچ کر حضرت مہدی علیہ السلام اپنے بعض انصار سے رابطہ کریں گے۔ ارواحنا لتراب مقدمك الفداء يا منقذ الاجيال من جور العدا يا ملهما صبر التقى يا قائدا سفن النجاة حرق بنا هذا زمان قد بدا حرق بنا هذا زمان قد بدا حرق بنا۔ 10ویں محرم الحرام کو صبح حضرت امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے مختلف زبانوں میں اپنا بیانیہ جاری کریں گے، ان سب کو اپنی مدد کی دعوت دیں گے اور اعلان فرمائیں گے، اور اس وقت تک مکہ میں قیام کریں گے جب تک کہ وہ معجزہ ظاہر نہ ہو جائے کہ
جس کا وعدہ آپ کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے کہ سفیانی کا لشکر زمین میں دھس جائے گا، جو کہ مکہ کی طرف حضرت مہدی علیہ السلام کی تحریک کو دبانے کے لیے آ رہا ہوگا، اور وہ اس طرح کہ جب مدینہ سے سفیانی کا لشکر مکہ پر حملہ کرنے کی خاطر بڑھے گا تو درمیان میں زمین پھٹے گی اور سوائے 2 آدمیوں کے پورا لشکر اس میں غرق ہو جائے گا، یہاں تک کہ یہ لشکر مدینہ کی سرزمین پر بیدا نامی جگہ پر پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں غرق کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور اگر تم دیکھتے ہو ان کو جب وہ اچانک خوف زدہ ہو گئے اور وہ ختم ہونے والا نہیں ہے اور انہیں نزدیکی جگہ سے پکڑ لیا گیا، یہاں تک کہ جب بیدا میں ہوں گے تو زمین انہیں نگل لے گی، بس جو گروہ ان کے آگے ہوگا وہ پلٹے گا تاکہ دیکھے کہ پیچھے والوں کے ساتھ کیا ہوا، تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پہلے والوں کے ساتھ ہوا، اور جو ان کے پیچھے ہوں گے وہ پہنچیں گے تاکہ دیکھیں کہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا، تو ان کا انجام بھی پہلے جیسوں کا ہوگا۔ اس معجزہ کے بعد امام مہدی علیہ السلام چند ہزار پر مشتمل لشکر کو لے کر مکہ سے مدینہ کا رخ کریں گے، اور دشمن کی باقی ماندہ افواج سے مقابلہ کے بعد اور اس معرکہ کے بعد مدینہ منورہ کو آزاد کریں گے۔ دونوں حرموں کو آزاد کرانے کے ساتھ حجاز کی فتح اور اس پر غلبہ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ حجاز کی فتح کے بعد آپ جنوبی ایران کا رخ کریں گے، وہاں آپ خراسانی اور شعیب بن صالح کی قیادت میں ایرانی افواج سے ملاقات کریں گے، اور وہ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ آپ ان کے ساتھ مل کر بصرے کے نزدیک دشمن افواج سے جنگ کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام عراق میں داخل ہوں گے اور وہاں کے داخلی حالات درست کریں گے، سفیانی کی باقی ماندہ افواج کا صفایا کریں گے، بہت سارے خارجی مسلح گروہ کے ساتھ آپ کی جنگ ہوگی اور آپ سب کو شکست دیں گے۔ عراق کو اپنی حکومت کا مرکز اور کوفہ کو دارالحکومت قرار دیں گے، اور اسی طرح آپ یمن، حجاز، ایران، عراق اور خلیج کی ریاستوں پر مشتمل ایک حکومت قائم کریں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام عراق کی فتح کے بعد ترکوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد روس ہے، جو کہ مغربیوں کے ساتھ عالمی جنگ میں کمزور ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام قدس کی طرف بڑھنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کریں گے۔ سفیانی کا لشکر پیچھے ہٹ جائے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا لشکر مسجد عزرا و دمشق کے نزدیک پڑاؤ ڈالے گا۔ آپ کے اور سفیانی کے مابین مذاکرات ہوں گی۔ سفیانی کا موقف آپ کے سامنے کمزور ہوگا، بالخصوص عوام کی حمایت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، اور جیسا کہ روایات میں ہے کہ قریب ہوگا کہ سفیانی اپنی شکست تسلیم کر لے اور امام مہدی علیہ السلام کے سامنے ہتھیار ڈال دے، لیکن اس کی پشت پر جو یہود و نصارہ ہوں گے اور اس کے وزراء اسے لعنت و ملامت کریں گے اور اپنی قوم کو اس کی مدد کے لیے روانہ کریں گے، اور سفیانی حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے لشکر کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ میں داخل ہوگا۔ اس جنگ کا پھیلاؤ عقہ سے فلسطین اور فلسطین سے ترکیہ کے ساتھ انطاکیہ تک ہوگا، اور داخلی طور پر تبریہ اور دمشق سے قدس تک۔ سفیانی یہود اور روم کے لشکر پر عذاب الہی نازل ہوگا، اور مسلمان سب کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے جا چھپے گا تو وہ پتھر بول اٹھے گا، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دو، اور مسلمان اسے قتل کر دے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو اللہ کی مدد نازل ہوگی اور فتح و نصرت کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوں گے۔ یہودیوں کی اچانک شکست سے مسیحی مغرب کو دھچکا پہنچے گا، اور ان کی تمام امدادی افواج امام مہدی علیہ السلام کے سامنے سقوط کر جائیں گی۔ مغرب غضبناک ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا، لیکن اچانک حضرت مسیح کے آسمان سے بیت المقدس کی سرزمین پر نازل ہونے کی خبر آئے گی، اور حضرت مسیح وہاں سے اپنا مخصوص بیان دنیا والوں کو بالعموم اور عیسائیوں کو بالخصوص جاری کریں گے۔
گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح نازل ہونا مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے ایک معجزہ ہوگا اور اس سے سب خوش ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی اور مغربیوں کے درمیان واسطہ کا کام دیں